بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شاہد زبیر، بیسک سول انجینئرنگ ڈرائنگ کی کلاس سول 143 کے ساتھ آج ہماری سیکنڈ کلاس ہے، دوسرا لیکچر ہوگا اس کا ڈرائنگ کے اوزار اور ان کے لوازمات کے بارے میں۔ پہلی کلاس میں آپ اس کو کچھ حصہ اس کا پڑھ چکے ہیں، آگے اس کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہم ٹائپس آف اسکیل پڑھیں گے۔ اسکیل کارڈ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اوریجنل اسکیل میں ڈرائنگ کی پیمائش لی ہوتی ہے وہاں موقع پہ، تو اس کو ڈرائنگ شیٹ کے اوپر، چھوٹی شیٹ کے اوپر یا بڑی شیٹ کے اوپر اس کو بنانا ہوتا ہے، تو ہم اس کو جب بنانا چاہیں تو اسکیل کا استعمال کریں گے۔ ڈرائنگ شیٹ تیار کرنے کے لیے اصل آبجیکٹ کو کسی نسبت کے مطابق چھوٹی یا بڑی ڈرائنگ تیار کر کے بنایا جاتا ہے۔ مجسم کے اصل سائز اور ڈرائنگ پر اس کے سائز کے درمیان نسبت ایک مقرر کی جاتی ہے جس کو اسکیل کہا جاتا ہے۔ ڈرائنگ اسکیل اس کو کہتے ہیں۔ ڈرائنگ اسکیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ڈرائنگ اسکیل کی دو قسمیں ہیں، ایک کو پلین اسکیل کہا جاتا ہے اور دوسری ڈائگنل اسکیل کہلاتی ہے۔ پلین اسکیل ایسا اسکیل ہوتا ہے جو عام طور پہ نقشہ کشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق پیمائش کے دو یونٹ اس کے اوپر ظاہر کرتے ہیں، ایک بڑا یونٹ اور ایک اس کی نسبت سے چھوٹا یونٹ۔ جیسے کہ میٹر اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو میٹر کے ساتھ ڈیسی میٹر استعمال ہوں گے، یا اگر آپ ڈیسی میٹر استعمال کر رہے ہیں تو ڈیسی میٹر کے ساتھ دوسرا اس کا یونٹ ہوگا سینٹی میٹر۔ اسی طرح گز ہے تو گز کے ساتھ فٹ، اور فٹ ہے تو اس کے ساتھ دوسرا یونٹ انچ استعمال کیے جائیں گے۔ تو دوسرا جو اس کے بعد نیکسٹ جو اسکیل ہے وہ ہے ڈائگنل اسکیل۔ اس اسکیل کی مدد سے تین قسم کے پیمائشی یونٹ ظاہر کیے جاتے ہیں اس کے اوپر، جیسا کہ کلو میٹر اگر آپ بنا رہے ہیں تو کلو میٹر، میٹر اور ڈیسی میٹر ہے، میل، فرلانگ اور گز ہوں گے۔ اس اسکیل کی بناوٹ میں متشابہ مثلثوں کے اصول کے مطابق اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس اسکیل میں دو بڑے اسکیل پیمائشی یونٹوں کو لمبائی کے رخ، جبکہ تیسرے چھوٹے یونٹ کو چوڑائی کے رخ ظاہر کیا جاتا ہے۔ جو ڈائگنل اسکیل ہوتا ہے اس میں ایکوریسی زیادہ ہوتی ہے بنسبت پلین اسکیل کے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو اگلا حصہ ہے وہ ہم ٹچ کرتے ہیں پینسل کو اور پینسل کی ٹائپس کو۔ پینسل ڈرائنگ بنانے کے لیے مین اوزار ہے، مین انسٹرومنٹ ہے۔ اس کی مختلف اقسام مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں۔ ان کے اندر زیادہ تر گریفائٹ کا سرما لیڈ استعمال ہوتا ہے۔ ان پینسلوں میں سے کچھ سخت پینسلیں ہوتی ہیں اور کچھ نرم پینسل ہوتی ہیں۔ ان کی سختی اور نرمی کا اندازہ ان کے اوپر لکھے گئے گریڈ کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ نرم پینسل 7B ہوتی ہے اور سب سے سخت پینسل 9H ہوتی ہے۔ انجینئرنگ ڈرائنگ میں زیادہ تر H سے 4H پینسلیں استعمال ہوتی ہیں، جن میں سے مختلف قسم کی لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ پینسلوں کے مختلف گریڈ درج ذیل ہیں۔ کون سے ہیں؟ اب سخت گریڈ ہے، اس درجہ میں ایچ گریڈ کی پینسلیں آتی ہیں اور 5H سے 9H تک مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں۔ ان کو زیادہ تر ڈرائنگ ورک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سخت گریڈ لائن ورک میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے بعد درمیانہ گریڈ ہے۔ اس درجے کی پینسلیں زیادہ تر عام کاموں کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس گریڈ میں H سے 4H تک پینسلیں شامل ہوتی ہیں۔ پھر نرم گریڈ آ جاتا ہے۔ اس درجے کی پینسلیں زیادہ تر آرٹ ورک اور شیڈنگ کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ ان میں B سے 7B تک کی پینسلیں استعمال ہوتی ہیں۔ پینسل استعمال کرتے ہوئے اس کا بھی خاص طریقہ ہے جسے آپ فالو کریں گے کہ پینسل کو تراشنے کے بعد جب آپ اس سے لائنیں ڈرا کریں گے تو پینسل کو بالکل ورٹیکلی استعمال نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو شیٹ کی لائن کے ساتھ، ہارزنٹل لائن کے ساتھ 60 سے 75 کا اینگل بناتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پینسل کے اوپر یکساں دباؤ، جو ہاتھ کا دباؤ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کریں گے، اور استعمال کے ساتھ ساتھ پینسل کو گھماتے بھی جائیں گے تاکہ پینسل کا جو لیڈ ہے اس کی موٹائی یکساں رہے۔ پھر آگے چلتے ہیں تو اس کی جو لیڈ کی جو بناوٹ ہے اس کے لحاظ سے بھی پینسل کی اقسام ہیں۔ پہلے نمبر پہ پینسل کی اگر نوک کو چپٹی شکل میں بنایا جائے، چیزل لائک شکل میں بنایا جائے، یا
فلیٹ بنایا جائے یا پیچکس نما یعنی اسکرو ڈرائیور پوائنٹ کی طرح اس کو بنا سکتے ہیں. تو اس کی 4 اقسام ہیں: چپٹی نوک والی پینسل، مخروطی نوک والی پینسل، سیدھی نوک اور پیچکس نما نوک والی پینسل. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے ایڈوانس ڈرائنگ انسٹرومنٹ کی بات کرتے ہیں. یہ جو ہم پہلے جو اس کی جو کلاس تھی، پہلے لیکچر میں ہم نے عام جو اوزار استعمال ہو رہے ہیں ان کی بات کی ہے. ابھی ہم نیکسٹ چلتے ہیں آگے چل کے جو ایڈوانس انسٹرومنٹ ہیں ڈرائنگ بنانے کے لیے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ جدت آتی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اوزاروں کے اندر استعمال بھی ان کا چینج ہوتا ہے. تو وہ مختلف اوزار جو ٹائم کی بچت کی صورت میں بھی اور دوسرا کام میں سہولت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. ڈرائنگ بنانے کے لیے ایک ڈرافٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے، جدید مشین ہے، جو کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ڈرائنگ کا کام تیز رفتاری سے اور سہولت سے کرنے کے لیے ڈرافٹنگ مشین کا استعمال کرتے ہیں. اسے ڈرائنگ ٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا ڈرائنگ ٹیبل ایڈجسٹیبل ہوتا ہے، جس کے اندر ایک سہولت ہوتی ہے کہ اس کی سلوپ کو ہم ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں. دوسرا اس کے اندر جو مین سہولت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ٹی اسکیل جو اس کا جو ہارزنٹل انسٹرومنٹ ہوتا ہے، ہارزنٹل لائن ڈرا کرنے کے لیے، وہ بھی اس کے اوپر فکس ہوتا ہے. اور ایل شیپ میں اس کے اوپر سیٹ اسکیئر جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر فکس ہوتے ہیں، اور مطلوبہ اینگل پہ اور مطلوبہ اونچائی میں کم زیادہ اس کو کرنے کے لیے اس کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں. اس کو تار کی مدد سے اس کے اوپر فکس کیا ہوتا ہے، اور اینگل کو لگانے کے لیے اس کے اوپر جو دوسرا اوزار ہے ایل شیپ میں، اس کو بھی ہم اپنی ضرورت کے مطابق اینگل پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس ڈرافٹنگ مشین کی مدد سے ہم کام زیادہ آسانی سے اور زیادہ تیزی سے کر سکتے ہیں، اور اس کی مینول جو باقی جو اوزار استعمال کرتے ہیں ان کی نسبت اس میں ایکوریسی زیادہ ہوتی ہے. ڈرائنگ بنانے کے بعد ہم اس کے اوپر مزید جو معلومات درج کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک تو ڈرائنگ شیٹ کے اوپر حاشیہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. حاشیہ لگانا مین کام ہوتا ہے. جیسے آپ شیٹ کو کاٹتے ہیں، شیٹ کو بورڈ کے اوپر، چاہے آپ نارمل بورڈ استعمال کر رہے ہیں یا ڈرافٹنگ مشین کا بورڈ استعمال کر رہے ہیں، آپ نے اس کو پیسٹ کرنے کے خاص طریقے سے اس کو پیسٹ کرنا ہوتا ہے. اور پیسٹ کرنے کے بعد اس کو جو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی جو ہارزنٹل لائن ہے، ٹاپ لائن جو ہے وہ اس کی بلیڈ کی لائن کے ساتھ اور جو بورڈ کی آؤٹ لائن ہے اس کے پیرلل ہونی چاہیے. اس کے پہلے اوپر والے دونوں کناروں کو فکس کرتے ہیں، اور پھر اس کو کھینچتے ہوئے اس کی سلوٹوں کو ختم کرتے ہوئے ڈھیلا پن ختم کر کے آخر میں اس کے دونوں باٹم والے کناروں کو ٹیپ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد شیٹ کے چاروں سائڈوں پہ حاشیہ ڈرا کر لیتے ہیں. آپ کا ورکنگ ایریا جب کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ آخر میں حاشیے کی پٹی، حاشیہ اور نام کی جو تختی ہے وہ بناتے ہیں، جس کو ہم ٹائٹل سٹرپ اور ٹائٹل بلاک کہتے ہیں. ٹائٹل بلاک بنایا جاتا ہے جس میں ڈرائنگ شیٹ کو بنانے والے کا نام، ڈرائنگ شیٹ کون بنا رہا ہے، کون چیک کر رہا ہے، کب بنائی ہے، ڈیٹ، اس کے بعد ڈرائنگ کا جو مین ٹائٹل ہوتا ہے، اسکیل ہوتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر درج کی جاتی ہیں. اس کے بنانے کے مختلف میتھڈ ہیں جو کہ آگے چل کے آپ پریکٹیکل کلاس میں آپ اس کو مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے. آج کی جتنی بھی چیزیں ہیں میں امید کرتا ہوں آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے، آسانی سے آپ اس کو پک کریں گے تو پریکٹیکلی آپ کے لیے آسانی ہوگی. انشاءاللہ باقی نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.